کوئی بات نہیں. Ladies and gentlemen, please be seated. We are about to begin our session in a few minutes. Thank you. I would request you to please put your phones on silent mode so we don't get any disturbance during the session. There will be a question and answer session at the end of the discussion, and we would appreciate if complete silence is observed while the session is in progress. Our session today is Tarakki Pasand Tehreek, Naye Tanazarat aur Naye Sawalat. The session will be moderated by Salahuddin Darwish. He is a literary critic and author. He has 7 books to his credit on various topics such as art, literature, philosophy, and history. A teacher by profession, his career spans for more than 30 years. Dr. Darwish has written more than 200 research and critical articles for journals and magazines. Our participants today are Iftikhar Arif, Ravish Nadeem, and Imdad Akash. I would like to request the moderator and the participants to please come on the stage. میں تمام خواتین و حضرات کی تشریف آوری پر ان کے لیے تہ دل سے مشکور ہوں. ہمارے آج کے اسپیکرز 2 یہاں پر موجود ہیں. افتخار عارف صاحب جیسے ہی آتے ہیں وہ ہمیں جوائن کر لیں گے. تو ہمارا آج کا موضوع ترقی پسند تحریک، نئے تناظرات اور نئے سوالات. ترقی پسند تحریک کو آپ سبت حسن کی موسیٰ سے مارکس تک ایک طویل ہسٹری وہ تو نہیں دی جا سکتی. میں بہت بریفلی اس کا ایک تعارف جو ہے وہ پیش کر دیتا ہوں کہ یہ کیسے منظر عام پر آئی ہے. آپ اس طرح دیکھیں کہ کوئی 1820 سے لے کر 1880 تک کا جو 60 سال کا عرصہ بنتا ہے، اس میں مغربی معاشرہ جو ہے وہ عظیم ترین تبدیلیوں سے گزرتا ہے. اور یہاں پر موٹر کی ایجاد اور بجلی کے آنے کے باعث جو نظام معاشرت اور نظام تمدن، اس میں بنیادی نوعیت کی تبدیلیاں وقوع پذیر ہوتی ہیں. اور زندگی کا وہ ڈسپلن جو ایک وکٹورین ایج کے حوالے سے مخصوص تھا، اس ڈسپلن کو برقرار رکھنے کے لیے جو ایک گیون سپیس اور جو ایک ٹائم درکار تھا، وہ اب لوگوں کے پاس نہیں رہا تھا. ایک بڑی چینج جو اس میں آئی وہ یہ تھی کہ وہ خواتین جو ابھی تک گھروں میں کام کاج اور بچوں کی دیکھ ریکھ اور دیگر گھریلو مصروفیات میں تھیں، آہستہ آہستہ وہ بھی زندگی کا وہ بڑا دھارا جس کو ہم شہری زندگی کا یا سماجی زندگی کا دھارا کہتے ہیں. افتخار بھائی تشریف لے آئے ہیں. افتخار عارف صاحب. جی. تو یہ 1880 سے آن ورڈ وہ جو ہماری ایک ٹریڈیشنل یا ہماری جو اخلاقیات کا جو ایک وکٹورین پیریڈ جو ہمیں وہاں نظر آتا ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شفٹ کر رہا ہے ایک نئے طرز تمدن میں. ایک نئی شہری زندگی ہے، اس کی ایک نئی تنظیم ہے. تو وہیں پر پھر آپ جانتے ہیں کہ جو ماڈرنسٹ موومنٹس تھیں جدیدیت کی، وہ آرٹ میں، لٹریچر میں، فلسفے میں اور مختلف علوم میں وہ تحریکیں جو ہیں انہوں نے جنم لیا. تو ان تحریکوں کی بیس میں جو چیز تھی وہ یہی تھی کہ جس طرح ایک مشینوں کے ذریعے ماس پروڈکشن ہوتی ہے، اسی طرح کسی بھی نظریے یا تھیری کے ذریعے ہم لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں. تو اسی میں پھر جو ماڈرنزم کی موومنٹس آئیں، اس میں اور ساری موومنٹس کے علاوہ جو نیشنلزم کی موومنٹ اور ریسزم کی موومنٹ اور بعض ریلیجیس سیگمنٹس کی جو موومنٹس وہ تھیں، اسی طرح لٹریچر میں بھی اور
آرٹ میں بھی موومنٹس آئیں تو لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کے ذریعے تبدیلی کی راہ. تو 1857 کے بعد یہاں پر وہ ایک ماڈرن سوسائٹی اور اس کی کنسیپشن جو یورپ میں آ چکی تھی, اسی کو لے کر کم و بیش انگریز جب یہاں پر تشریف لائے ہیں تو یہاں کا جو ایک تمدنی جو صورتحال تھی وہ ابھی تک وہی تھی جو ایک اس کو ادھر وہاں اگر وکٹورین ایج کی صورتحال وہ تبدیل ہو چکی تھی, لیکن یہاں پر ابھی تک جو مغل انڈو مسلم کلچر جو تھا وہ یہاں پر پریویلنگ تھا, لیکن ان کے آنے کے بعد صورتحال بدلی ہے. تو جیسے وہاں پر کارخانوں میں کام کرنے والے, کھیتوں میں کام کرنے والے, طلباء, اساتذہ, ان تمام میں ایک انلائٹنمنٹ وہ آئی ہے, تو اسی کے باعث جہاں اور بہت ساری موومنٹس یہاں پر آئیں سیاسی حوالے سے خود ہندوستان میں, وہیں پر ایک لٹریچر میں موومنٹ آئی جس کا نام تھا پروگریسو موومنٹ, ترقی پسند تحریک. ترقی پسند تحریک کے 2-3 مقاصد میں پہلا مقصد تو یہی تھا کہ استعمار کے خلاف جدوجہد, دوسرا جمہوری حقوق کے لیے جدوجہد, اور تیسرا جو غریب اور پسماندہ طبقات ہیں ان کو اپ لفٹ کرنے کے لیے لٹریچر میں بطور ایک ٹول لٹریچر کو کام میں لایا جا سکے. لہذا شاعری میں, افسانے میں, ناول میں بہت سارے لوگ پروگریسو موومنٹ سے جو وابستہ رہے, انجمن ترقی پسند مصنفین کے حوالے سے بھی ان کا ایک بے پناہ کام جو ہے وہ سامنے آیا. اب صورتحال یہ ہے کہ ہم فوراً اب ٹاپک کی طرف آتے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ جسے ہم کیپٹلزم کہتے ہیں یا سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں, وہ محض ایک نظام نہیں رہ گیا, اس کے سراؤنڈنگز میں اور بہت ساری چینجز آ چکی ہیں. سرمایہ داری نظام کی علمی سپورٹ کی طرف ابھی تک ہم جو پروگریسو لوگ ہیں ان کی نگاہ نہیں گئی. وہ یہ ہے کہ جتنے بھی اسکولوں, کالجوں اور یونیورسٹیز میں جو لبرل علوم پڑھائے جاتے ہیں تقریباً 100%, وہ تمام کے تمام زندگی کے جن شعبوں میں جا کر کھپتے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ براہ راست سرمایہ دارانہ نظام, کیپٹل, سرمایہ اور اس کے مفادات کے ساتھ بنتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے, جو پہلا کویسچن میرا اپنے دوستوں سے بنتا ہے کہ ان علوم, ان فنون کی موجودگی میں کیا ہمارے لیے ممکن ہے کہ بطور ایک پروگریسو رائٹر کے ہم یہ علوم جو اسکولوں, کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھ کر جو لوگ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے زندگی کے مختلف شعبوں میں جا کر کھپتے ہیں, مختلف کارپوریشن میں, ملٹی نیشنلز میں اور مختلف کارخانوں میں, اور جو موجودہ ہماری سائبر ایج ہے اس میں جا کر داخل ہوتے ہیں, تو ایک بڑے پرسپیکٹو میں وہ عالمی سرمایہ دارانہ معیشت کا حصہ بن جاتے ہیں. تو ایک پروگریسو رائٹر کو امداد آکاش اس صورتحال کو کیسے دیکھنا چاہیے؟ شکریہ درویش صاحب. میں ترقی پسند ادب کو بنیادی طور پر انسانیت کے ساتھ جوڑنے والا ادب تصور کرتا ہوں. ترقی پسند ادب کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ترقی پسند ادب کی ضرورت اسی لیے پیش آئی, اور ترقی پسندی کے نعرے کی اور تحریک کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جو استعمار تھا اس کی جو ایکسپلائٹیشن تھی ماسز کی, وہ اس قدر بڑھ چکی تھی اور جو دن بدن اب بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ انسانوں کا انسانی سطح پر زندہ رہنا ممکن نہیں رہ گیا تھا. اور اس دوران جب یہ اس تحریک نے جنم لیا اور دنیا کے مختلف حصوں میں ان تحریکوں کی وجہ سے استعمار اس بات پر مجبور ہوا کہ وہ انسانوں کو ان کے بنیادی حقوق میں سے کچھ حصہ ان کو دینے کے لیے تیار ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ ان تحریکوں سے پہلے اور اس اویئرنیس سے پہلے جو مزدوروں کی صورتحال تھی, 24 گھنٹے ان سے کام لیا جاتا تھا اور ان کو خوراک بھی پوری جو ہے وہ کھانے کے لیے نہیں میسر تھی. اس کے بعد یہ ہوا کہ کام کرنے کے اوقات وہ مزدوروں کے مقرر ہوئے, ان کے لیے اور بہت سارے بینیفٹس جو ہیں وہ اس تحریک نے حاصل کیے, اور یہ رویہ جو ہے وہ جس میں تبدیلی آئی. آج بھی آپ یہ دیکھیے
ماڈرن زمانے میں روبوٹکس کا دور جو آ رہا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ پیدا کرتا ہے سرمایہ دار، وہ اس تعلیم وہ کوئی خیراتی ادارہ چلا رہے ہیں کہ جس کے لیے وہ کر رہے ہیں، وہ اپنے مفادات کے لیے وہ تعلیم ان کو ضرورت ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے وہ ان کے لیے ایک ایسا غلام طبقہ جو کہ تعلیم یافتہ ہو اور ٹیکنالوجی سے واقف ہو وہ پیدا کیا جائے، اور وہ ان کے سرمایہ کو آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہو۔ ٹھیک ہے امداد آکاش، آپ نے میرے ایک سوال کا ایک حصہ جو ہے وہ تو دے دیا۔ میں نے یہ کہا ہے کہ جو یہ بطور ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں، مجھے اس سے اختلاف ہے کہ کوئی عالمی سامراج نامی کوئی چیز موجود ہے یہاں پر، اور اس اصطلاح کے زیر اثر پوری دنیا کا نظام جو ہے انہوں نے کیپچر کر کے رکھا ہوا ہے، اور انسان کی جو فری ول ہے وہ عالمی معاشرت میں ختم ہو چکی ہے، اور ایک ہجوم ہے جو کبھی ادھر لڑکتا ہے کبھی ادھر لڑکتا ہے، اور ان کی اپنی کوئی ایسا اپنا ان کا ذہن نہیں ہے کہ وہ اس سے سوچ کر اس کے موافق یا اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈھال سکیں۔ روش ندیم، اسی سوال کو میں تھوڑا، کیونکہ یہ بہت ٹچی مباحث ہیں، آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ پوری جس کو ہم کہیں گے جو سرمایہ دارانہ بندوبست پوری دنیا میں ہوا ہے، جس میں بالخصوص آپ کے جو جدید علوم ہیں وہ تمام کے تمام اپنی پروڈکٹیوٹی میں جس نظام کو سہولت فراہم کر رہے ہیں وہ عالمی سرمایہ دارانہ نظام ہے، کیا واقعی کوئی ایسا کوئی ظالمانہ اور سنگین ترین جو ہے وہ صورتحال وقوع پذیر ہو چکی ہے ہسٹوریکلی، کہ جس کو اب کوئی بھی شخص جو ہے وہ فیس نہیں کر سکتا؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں روش؟ دیکھیے، جب ہم ترقی پسندی کی بات کرتے ہیں تو یہ تھاٹ لنکڈ ہے مارکسزم کے ساتھ، سوشلزم کے ساتھ اور کمیونزم کے ساتھ، کسی نہ کسی انداز میں اس کے تانے بانے اس سے ملتے ہیں۔ اچھا، اب مارکسزم جو ہے بذات خود رد عمل ہے کیپٹلزم کا، اور یہ یورپین رد عمل ہے، یعنی یورپ کے اندر جب کیپٹلزم ایک خاص سطح پر آ گیا جس میں استحصال کی جو قومی صورتیں تھیں اور بعد ازاں بین الاقوامی جو صورتیں تھیں، اس کے رد عمل میں وہاں کے فلسفیوں نے اور وہاں کے جو تھنکر تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس صورتحال کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں، تو اس حوالے سے ایک صورتحال ساری کی ساری سامنے آئی۔ اب دیکھیے، کیپٹلزم جو ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے سروائیول کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جو پروڈکشن دے رہا ہے، جس را مٹیریل کو وہ یوز کر رہا ہے اور جن منڈیوں تک اس نے اپروچ کرنا ہے، اس میں کچھ لوگ بنانے والے ہوں، کچھ لوگ خریدنے والے ہوں، کچھ لوگ را مٹیریل کو استعمال کرنے والے ہوں اور کچھ لوگ را مٹیریل کو پیدا کرنے والے ہوں، کچھ لوگ جو ہیں وہ اس سارے کیپٹلزم کو چلانے والے ہوں اور کچھ نوآبادیات کی صورت میں ان کے خدمتگار ہوں۔ یہ تقسیم تو بہت واضح ہے اور پچھلے 300 سال سے واضح ہے۔ اب جب کنٹرول کی ایک ایسی صورت ہوگی تو اس کا رد عمل بھی آئے گا جو کہ وہاں پر آیا۔ اب یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہسٹوریکلی تھرڈ ورلڈ کو بطور ایک صارف کے جو اس کا ایک جو صورت بن چکی ہے، اب وہ ہسٹوریکلی ایک ایسا فینومینن ہے کہ جس کو ہم اپنے آرٹ میں، لٹریچر میں اس کو ہم ٹیکل نہیں کر سکتے، اب ہم بطور صارف ہی رہیں گے، کیونکہ جو علوم و فنون میں، سائنسز اور ٹیکنالوجی میں وہ ترقی کر چکے ہیں، ہم جتنا ہی بھاگ لیں، جتنی کوشش کر لیں، ہم ان کو میچ تو کر نہیں سکتے، لہٰذا ہم مجبور محض رہیں گے، پابند رہیں گے، سلگش رہیں گے، ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ کیا خیال؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ایک پروگریسو تھنکر کو اس کے اوپر نظر ضرور رکھنی چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ یورپ کے بعد امریکہ اس دور میں، کیپٹلسٹ دور میں شامل ہوا، بعد میں اور بہت سارے جو پولز ہیں وہ سامنے آئے، چائنا سامنے آیا، جاپان سامنے آیا، انڈونیشیا سامنے آیا، اس کے علاوہ بہت سارے ملک سامنے آئے ہیں، لیکن یہ جو مارکیٹ کے اندر جو مسابقت ہے نئی ابھرتی ہوئی کیپٹلسٹ پاورز کی، اس کے باوجود جو ہے ایک وسیع طبقہ، چاہے وہ لیٹن امریکہ کا ہو، چاہے وہ ایشیا کا ہو، چاہے وہ افریقہ کا ہو، وہ ایسا ہے جس کے اوپر ایک بہت زبردست استعماری اور کلونیل کنٹرول موجود ہے، ان کی مارکیٹوں پر، ان کے اذہان پر، ان کی سوسائٹی پر۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے پروگریس کی ایک راہ جو ہے وہ قومی سطح پر نکالنے میں وہ ضرور کامیاب ہوئے ہیں، لائک چائنا،
انڈونیشیا, میں ملائیشیا. کہہ رہا ہوں چند مثالیں تو موجود ہیں, بالکل لیکن ہیں, ایک بالکل. وسیع طبقہ ایسا ہے جو کہ ایسا نہیں. دیکھیے کولڈ وار کے دوران دنیا کو ایک, جب یہ دو پولز میں دنیا بٹی ہوئی تھی پولیٹیکلی اور اکنامیکلی, اس میں موقع ضرور ملا کہ وہ ایک شفٹ لے سکے. انڈیا کو موقع ملا, چائنا کو موقع ملا, ٹھیک ہے, یہ تو ہوا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ پچھلے 30 سال سے جو صورتحال دنیا کی بنی ہوئی ہے, اور جس طریقے سے جو کلونیل پاورز ہیں وہ ہیجمنائز کر رہی ہیں, اور جس طریقے سے ان کا کنٹرول بڑھ رہا ہے چیزوں کے اوپر, میرا خیال ہے کہ اس کو تجزیے میں لائے بغیر ہم آگے چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے. اس کا انالیسس ضروری ہے. افتخار بھائی, کیا یہ بات درست ہے کہ ہم جو اپنے آپ کو پروگریسو یا ترقی پسند کلیم کرتے ہیں, اس میں جو ہمارا ایک اسٹیٹ نیریٹو رہا ہے, یہ آن ورڈ قیام پاکستان سے, اس میں ایوب خان, ضیاء الحق, مشرف, ان تمام کی موجودگی میں جو بھی ایک اسٹیٹ نیریٹو عالمی سطح پر, مقامی یا قومی داخلی سطح پر جو موجود رہتا ہے, میرے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ قیام پاکستان کے بعد, یعنی متحدہ ہندوستان میں جو ہمارے پروگریسو رائٹرز تھے, انہوں نے ہر نوع کے اسٹیٹ نیریٹوز کے خلاف کھل کر لکھا, اور کوئی ایسی صورت, اور انہوں نے سختیاں بھی برداشت کی ہیں. لیکن قیام پاکستان کے بعد ہمارے جو پروگریسو رائٹرز ہیں وہ اس شد و مت کے ساتھ اسٹیٹ نیریٹوز کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکے کہ جو بنتا تھا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ تھوڑا آگے کر. جی آپ بولیے. جی بھائی. اصل میں یہ بات پوری طرح سے درست نہیں ہے. ایک تو عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم پاکستانی رائٹرز کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف اس کو اردو کے ادیبوں تک محدود کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی دوسری زبانوں میں بھی اور اردو میں بھی آپ نظر ڈالیں کہ 70 برس کے ادب پر, تو آپ کو نظر آئے گا کہ باقاعدہ ایک قبیلہ ایسا ہے, کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قید و بند کی صورتیں برداشت کی اور کر رہے ہیں, اور ہر طرح کے مسائل. اور پھر یہ کہ لب پہ حرف غزل دل میں قندیل غم, ہم چلے آئے لائے جہاں تک قدم, جس سے جتنا ہو سکتا ہے وہ اتنا کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو مثالی صورت احوال تو کسی بھی وقت کبھی بھی نہیں تھی. جب یعنی میں تاریخ میں نہیں, آپ نے اچھا کیا کہ اس کو ریلیٹ کر لیا براہ راست موجودہ, اس لیے کہ تاریخ میں جانے کا یہ موقع, اتنی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. مگر پروگریسو رائٹرز پر بنیادی ذمہ داری ایک عائد ہوتی ہے. یہاں پر آپ تشریف فرما ہیں انجمن کے حوالے سے بھی. وی ہیو ٹو ری ڈیفائن پروگریسو رائٹرز موومنٹس. ہدف, مشن اسٹیٹمنٹ از ٹو بی ری گیون. وی شوڈ ریویو دس. موجودہ صورتحال میں جیسے آپ نے کہا کہ ایک بہت بڑا, ایک چھوٹا سا آپ نے تعلیم کی طرف اشارہ کیا. ملٹی نیشنلز جو ہیں, لینن کے زمانے میں بھی یہ کام ہو رہا تھا, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سوشل ویلفیئر کی جو ایجنسیز ہیں, جیسے فری ہیلتھ ہے, فری ایجوکیشن ہے, انشورنس فار اولڈر ایج ہے, یہ سب کیپٹلسٹ سسٹم نے دینی شروع کی تھی. تو لینن نے واضح طور پر یہ بات کہی تھی کہ یہ جو مراعات دی جا رہی ہیں, ابھی جس کی طرف آپ نے حوالہ دیا کہ ہم 24 گھنٹے کے بجائے 12 گھنٹے نہیں, 8 گھنٹے نہیں, 6 گھنٹے, یہ سب اس لیے دی جا رہی ہیں کہ جو آپ کی کلاس اسٹرگل ہے اس کو ڈیلے کیا جا سکے, اس کو ہیمپر کیا جا سکے, اس کو آپ کو کمپرومائزنگ سچویشن میں ڈالا جا سکے, آپ امیون ہو جائیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یورپ میں اور ویسٹرن سوسائٹیز میں بچہ 18 برس کا ہوتے ہی اس کو سوشل سیکیورٹی کا پابند ہوتا ہے, تو اس کو ان محرومیوں کا احساس نہیں ہوتا جہاں وہ کھڑے ہو کے اپنے حق کی آواز کو بلند کر سکے. اس کی انشورنس ہوتی ہے, اس کو ویکینڈ پہ وہ مل جاتی ہے,
اپنی خاتون کے ساتھ اور اپنے مرد کے ساتھ جو بھی ان کا قصہ ہوتا ہے، اور جو اسٹرگل کرنے کا، جو پروٹیسٹ کا، جو رفائی کا، جو کیونکہ شام کو کھانا بھی میسر آ رہا ہے، سر پہ چھت بھی میسر آ رہی ہے، علاج کی دوائیں بھی میسر آ رہی ہیں، تعلیم بھی ہو رہی ہے، پینشن کی سہولت بھی ہے، تو اپنے حقوق کے بجائے رعایتوں پر زندگی بسر کرنا شروع کر رہا ہے. یہ ایک ایسا ظالمانہ اور مکارانہ نظام ہے جس کا ہم کو ابھی احساس نہیں ہے. ہم جو بار بار یہ کہتے ہیں، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بالکل آپ نے صحیح بات کہی کہ جو روبوٹس اور ٹیکنالوجی جو ہے، ٹیکنالوجی سب سروینٹ کسی کی بھی ہو، کبھی نہ مثلا یہ کہ فرض کیجئے کہ سوویت یونین کی بھی ٹیکنالوجی بہت ڈیولپ تھی، اور اس جرمنی میں بھی بہت کام ہوا، اور چین میں بھی بہت ہے، لیکن ٹیکنالوجی تو نیوٹرل ہوتی ہے، سیکولر ہوتی ہے. یہ اس کو چلانے والے، جو اس کو مینیج کرنے والے ہیں، اٹ ڈپینڈ آن دیم کہ انہوں نے اس کو کیسے چلانا ہے. نظام تعلیم، آپ جیسے آپ نے کہا کہ اب تو یہی ہوگا کہ جہاں جابز ملیں گی وہاں بچے جائیں گے. ظاہر ہے کیمبرج، نصاب تعلیم کیمبرج کا ہوگا یا آکسفورڈ کا ہوگا، یا فرض کیجیے امریکن ایجوکیشنل سسٹم کو بورو کریں گے، تو پھر ان کے وہی اہداف ہوں گے جو انہوں نے اپنے لیے مقرر کیے ہیں، اسی طرح کے کو کریں گے نا. وہ آپ کے اہداف تو آپ کو پرائورٹائز کرنا پڑے گا کہ آپ کو کیا کرنا. اتنا ویژن نہیں ہے، اتنی لیڈرشپ نہیں ہے، آپ سہل پسندی پر آمادہ ہیں، اپنے آپ کو ریویو نہیں کرنا چاہتے، اپنی ایجوکیشن سسٹم کو ریویو نہیں کرنا چاہتے، اپنی کمزوریوں کو ریویو نہیں کرنا چاہتے. ابھی جیسے آپ نے کہا، ہمارے ابھی مثلا آپ تینوں آدمی ایسے ہیں کہ جو ادب کے کانٹمپریری صورتحال سے بخوبی واقف ہیں. یہاں نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھئے کہ مبارک قاضی کو یہ جانتے ہیں، یہ آزاد جمال دینی کو جانتے ہیں، انہوں نے گل خان نصیر کا کلام کتنا پڑھا ہوا ہے، کتنا موجود ہے، انہوں نے قلندر مومن کا کلام کتنا پڑھا ہوا، کتنی چیزیں ان کی دیکھی ہوئی ہیں، شیخ ایاز کو. اور میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو بتایا ہی نہیں گیا ہے، ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ادبیات پاکستان یا اہل قلم کانفرنس میں کون کون شریک ہوا، اس کی تو فہرستیں بن جاتی ہیں، لیکن ان کی فہرستیں نہیں بنتی جو قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، جو الہ کلمہ حق کہنے کی بنا پر مقہور و متون و ملعون ٹھہرائے جاتے ہیں. تو یہ ایک ایسا مسائل ہیں. ایک آپ کے توسط سے، کیونکہ لیڈرشپ بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے بعد سینئر ادھر تشریف فرما ہے، احمد سلیم صاحب کو دیکھ رہا ہوں، کیا اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے ترقی پسند تحریک کے حوالے سے دیکھیے 1935 میں، 1936 میں، 1932 میں، اس سے پہلے پیرس میں یا ماسکو میں کیا ہوا یہ جاننا چاہیے، بالکل جاننا چاہیے. برطانیہ میں کیا ہوا یہ جاننا چاہیے. آپ نے صحیح کلونیل پرسپیکٹیو اس کا جو ہے وہ آپ نے 1857 بر صغیر کا دیا. اب صورتحال یہ ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے، ایک گلوبل پاور جس کے کوئی ایتھیکل مورل سٹینڈز نہیں ہیں، جو صرف مارکیٹ اکانومی پر بھروسہ کر رہی ہے، اور جو جی چاہ رہا ہے جس کے بارے میں گورننگ نیشنز تھرو ٹیوٹرز، کیا اس کو کہتے ہیں ٹویٹرز جو کہلاتے ہیں، یہ جو ٹویٹرز کے توسط سے جو حکومت کی جا رہی ہے، اس کو ریویو کیسے کریں. ہم چھوٹے نیشنز، کتنی ہی کمزور نیشنز، لیکن کیا ہم کو بالکل اس بات کی آزادی نہیں ہے کہ ہم اپنی طرز زندگی کا ظاہر ہے ایک بہت بڑی لڑائی، اور بالخصوص جو ہمارے پروگریسوز ہیں ان کی تو اس کے اوپر بہت زیادہ نگاہ ہونی چاہیے. آپ کی بات درست ہے. اچھا، اگلا کویسچن امداد یہ بن رہا ہے کہ پھر وہی، کیونکہ ہم اب جس ڈسپلن میں موجود ہیں وہاں اور بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن کم از کم ایک کام ایسا ضرور ہوا ہے کہ ہمارے جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں اپنا پرائمری ٹو ہائر لیول تک، وہاں پر جتنے بھی علوم پڑھائے جاتے ہیں یا ٹیکنالوجی سے متعلق جتنے بھی ہیں علوم اور ان کے شعبے ہیں، جیسے کہ افتخار عارف بھائی نے کہا کہ وہ تمام کے تمام سیکولر ہیں، ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، بلکہ ان کی جو خدمت کا دائرہ ہے وہ پورے عالم انسان کے لیے ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ ہمیں اپنے پروگریس کے لیے، اپنی ترقی کے لیے کسی نہ کسی نظریاتی بنیاد کی ضرورت پڑ جاتی ہے؟
یعنی ہم جو علوم حاصل کر رہے ہیں ان کی کوئی نظریاتی بنیاد نہیں ہے. ویئر ایز جو ہم ترقی کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے ہمیں یا تو کسی قومی بیانی کی ضرورت پڑ جاتی ہے، یا نسلی بیانی کی ضرورت پڑ جاتی ہے، یا کسی سیاسی بیانی کی ضرورت پڑ جاتی ہے. یہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا، میں کچھ سوالات آپ نے کیے اور وہ درمیان میں ادھورے رہ گئے، میں ان پہ تھوڑی سی بات کروں. بس کمنٹس کر کے آپ نے ادیبوں کے کردار کے حوالے سے بات کی کہ ادیبوں نے اپنا جو ان کا ڈیو کردار تھا اس معاشرے کے اندر پاکستان کے حوالے سے وہ ادا نہیں کیا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب ایک پاکستان بننے کے فوری بعد ترقی پسند تحریک کو سیاسی پارٹی قرار دے کر اس پر پابندی لگا دی گئی، اور اس کے بعد وہ کتنے ادیب تھے جن کو اس بنیاد کے اوپر جیلوں میں ڈالا گیا، ان کے اوپر تشدد کیا گیا، اور ان کو جلاوطن ہوئے، اور بہت سارے لوگ ایسے تھے. آپ ادیبوں کو الزام نہیں دے سکتے کہ انہوں نے اپنا حقیقی کردار ادا نہیں کیا. میں اس پر اور اس سے آگے بات نہیں کروں. اب دوسری بات کارپوریٹ سیکٹرز کے علم پھیلانے کے حوالے سے آپ نے کی تھی. آپ یہ دیکھیے کہ کتاب ایک یہاں پہ چھپتی ہے، وہ اگر امریکہ سے میں لا کے یہاں پر اس کی پائریسی کر کے اور اس کو بیچتا ہوں ایک اسٹوڈنٹ کو، تو وہ بکتی ہے 250 روپے کی. اور وہی کتاب جو ہے وہ اگر کوئی ایک ادارہ اس کو بیچ رہا ہے، کہ کارپوریٹ سیکٹر کا ادارہ بیچتا ہے، تو وہ 3000 روپے کی اس کو بیچ رہا ہے. تو وہ کون سی علم و ادب کی خدمت کر رہا ہے وہ کارپوریٹ ادارہ؟ وہ صرف اور صرف اپنے منافع سے اس کو غرض ہے، اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ طور پر جو حقوق ہیں ان کے ڈرامے رچائے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے کتابوں کے جو ہیں وہ حقوق ہیں. ان کی بنیاد کے اوپر چھاپے مارے جاتے ہیں، کتابوں کی دکانوں کو سیل کیا جاتا ہے، اور ان کے مالکوں کو اٹھا کر جو ہے وہ جیلوں میں بند کیا جاتا ہے. اور اس حالانکہ اگر وہ علم کی خالصتاً خدمت کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو تو یہ اس بات کو انکریج کرنا چاہیے کہ کتاب جتنی سستی سے سستی طالب علم تک پہنچ سکتی ہے وہ پہنچ. قوانین موجود ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ روبوٹکس کے حوالے سے میں بات مکمل کر رہا تھا تو آپ نے مجھے درمیان میں روک دیا. جب سے مشین آئی ہے، ایک عام مزدور کا اور ایک کارکن کا جو کردار ہے وہ ہماری پروڈکشن میں کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور روبوٹس کے آنے کے بعد صورتحال یہ ہوگی کہ انسانوں کی جو پیدائش ہے اس کے اوپر روک اور پابندیاں لگانے تک کی نوبت آتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک سلیکٹو کلاس کو ہی بچے پیدا کرنے کی، سلیکٹو بریڈنگ کی میرے خیال میں صورتحال آنے والی ہے اس دنیا کے اندر، کہ جہاں پہ جب ان کو مزدوروں کی اور کارکنوں کی ضرورت نہیں رہے گی تو ایک سلیکٹڈ کلاس جو ہے وہ بچے پیدا کر کے آگے جا سکے گی. باقی کاموں کے لیے ان کے لیے کے پاس روبوٹس ہوں گے. ہیومن مشینز ان کے پاس کی ضرورت نہیں رہے گی، بلکہ ان کو صرف وہ اپنے بچے پیدا کریں گے. باقی لوگوں کے اوپر جو ہے وہ آہستہ آہستہ وہ نسلیں ختم ہوتی ہوئی دیکھ رہا ہوں میں مستقبل کے اندر. آپ نے مستقبل کے تناظر، یہ وہ ظلم ہے جو ایک وہ کارپوریٹ سیکٹر کرتا چلا آ رہا ہے اور کرتا رہے گا آئندہ بھی. اور جب سے ایک بیلنسنگ پار کا دنیا میں خاتمہ ہوا ہے، وہ رعایتیں جو اس سے پہلے مزدوروں کو اور کارکنوں کو دی گئی تھیں وہ بھی اب آہستہ آہستہ ان سے چھینی جا رہی ہیں، اور وہ واپس لے رہا ہے کارپوریٹ سیکٹر. تو عام آدمی کی جو زندگی ہے وہ پہلے کی نسبت بہتر ہونے کی بجائے پہلے کی نسبت زیادہ مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ اپنے ملک کے اندر ہونے والی جو تبدیلیاں اور ٹیکسوں کا نظام ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس سے ایک بخوبی اندازہ قائم کر سکتے ہیں. اب آگے آپ نے ایک نیریٹو کی اور نظریے کی بات کی کہ اس کے ساتھ ہمیں جڑ کر کیوں رہنا پڑتا ہے اور کیوں رہنا چاہیے. کیا ہم سوچے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں؟ اور جب ہم سوچتے ہیں تو سوچ میں ہر سوچنے والا آدمی اپنے معروضی حالات کی بنیاد پر، اپنے گرد و بیش کی بنیاد پر اور اپنے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کی بنیاد پر ایک دوسرے آدمی سے الگ سوچتا ہے. اور جب تک یہ ورائٹی آف تھاٹ موجود ہے، انسانوں کے مختلف نظریات کے ساتھ جڑ کے رہنے کی جو ضرورت ہے وہ بھی موجود رہے گی. ٹھیک ہے، بہت کمپریہنسو جواب ہے. روش ندیم، آپ اس کو کیسے دیکھیں گے کہ یہ جو مختلف نظریات یا
بیانیوں کی, ڈسکورسز کی موجودگی جب تک نہیں ہوگی ہم ترقی نہیں کر سکیں گے. مثلا ہم کہتے ہیں کہ چین ہے, ہم کہتے ہیں کہ چین کے پیچھے جو بنیادی نظریہ کیا کام کر رہا ہے, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ماس تھیری ہے وہ اس کے پیچھے کام کر رہی ہے, یا ایک سوشلسٹ صحیح معنوں میں کوئی ایسا سسٹم ہے جو ابھی تک وہاں پوری طرح جڑا ہوا ہے یا کام کر رہا ہے, یا پھر آپ کہہ سکیں کہ کوئی وہاں کی جو کوئی بیوروکریسی میں کچھ ایسی صورتحال موجود ہے کہ جس نے پوری سوسائٹی کو ہم نے دیکھا کہ وہ اوپن مارکیٹ میں گئے ہیں, ان کی ملٹی نیشنل جو ہیں ان کے ساتھ کلیبریشن ہے, ان کے خود اپنی ملٹی نیشنلز ہیں, ان کے پوری دنیا میں دھندے بشمول پاکستان, امریکہ وہ موجود ہیں. تو ان کو تو کسی ایسے اسٹیٹ نیریٹو کی ضرورت نہیں رہی پروگرس کے لیے. ہمیں کیوں ضروری ہے کہ ہمیں کسی قومی, مذہبی یا نسلی, جب تک وہ نہیں ہوگا ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اسٹیٹ نیریٹو تو ہمیشہ ہوتا ہے اور ہر ایک کا ہوتا ہے, اور ظاہر ہے وہ اصل میں فٹ پرنٹ ہے جس کے اوپر چل کر قوم نے آگے بڑھنا ہے. کسی کا سیکولر ہے, کسی میں مذہب خاص تناسبات کے شامل ہے, کہیں پر کوئی ثقافتی پرنٹ اس کے اندر شامل ہوتا ہے, کہیں پر اور سوشیولوجی کا ایک خاص طرح کا اثر اس پہ موجود ہوتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اشرافیہ, عوام اور ریاست, یہ جو کیمسٹری ہے اس کا تناسب کیا ہے, اور اس تناسب کے حوالے سے جو ان کا ایک عمرانی معاہدہ تشکیل پاتا ہے وہ کس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے, اور وہ بیانیے کی کون سی صورت میں سامنے آ رہا ہے. اب ٹھیک ہے, ہمارے ہاں جو ہے ایک مثلا اگر ہم اپنے آئین کو دیکھیں تو اتنا خوبصورت, اتنا شاندار آئین اور ہمیں کہیں نظر نہیں آتا. سیکولر ہے, اور اس کے اندر جو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کی شکیں ہیں وہ بالکل سوشلسٹ, بلا تفریق رنگ, نسل, زبان کے تمام پاکستان کے شہری برابر حقوق رکھتے ہیں. اور لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پیرالل کچھ چیزوں کو جو پروان چڑھایا گیا, خاص طور پہ پچھلے 30 سال میں جس طریقے سے مذہبی عسکریت کو اور تشدد کو پروان چڑھایا گیا, یہ بذات خود ایک عالمی ایجنڈے کا بھی تو حصہ ہے نا. کیا سر جنگ کے بعد کے جو 30-35 سال ہیں اس میں پوری دنیا کے اندر, چاہے وہ انڈیا کو لے لیں اور خود آپ امریکہ کو لے لیں, یا آپ اور جتنے بھی چاہے شام کو لے لیں, چاہے آپ پاکستان کو لے لیں, وہاں پر یہ مذہبی شدت پسندی کو جس طریقے سے پروان چڑھایا گیا اور آرگنائز سطح پر پروان چڑھایا گیا, اس میں میڈیا کا بھی رول ہے, اس میں نصابات کو بھی شامل کیا گیا, ایک خاص طرح کی ذہنیت بنائی گئی. یہ وہی پاکستان ہے جو بھٹو کے دور میں, ایوب کے دور میں بہت کھلا ڈھلا اور بڑا پروگریسو تھا, بڑا ایک یوں کہہ لیں کہ معتدل ملک تھا, اور بعد میں آپ دیکھیں اس کی کیا شکل بنی. تو مسئلہ یہ ہے کہ آئین اور آئین کے مقابل جو ہے طاقتور جو گروہ ہیں ان کی ترجیحات, یہ ہے ایک خاص کمبینیشن جس کے اندر ہم جو ہے اپنا بہت کچھ لوز کر رہے ہیں. صحیح. تو میرا خیال ہے کہ ایک پروگریسو کو اس صورتحال پر نظر رکھنا ضروری ہے, اور اس کے مطابق اپنے ایکٹ جو ہے اس کی تشکیل کرنی ہوتی ہے کہ وہ کیسے اس صورتحال سے نبرد آزما ہو سکتا ہے, اور اس کا اپنا آئیڈیل کیا ہے جس کے ساتھ وہ کھڑا ہو کر کوئی ایک پیرالل بیانیہ تشکیل دے سکتا ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ متوازن بیانیے کی بات ہو رہی ہے پاکستان کے اندر. وہ متوازن بیانیہ جو ہے جس کی بات پچھلے تقریباً 18-19 سال سے یہاں پر ہو رہی ہے, وہ کن بنیادوں پر؟ بھائی نے بھی اسی کی طرف اشارہ بھی کیا ہے, اور بات آپ کی درست ہے کہ ہمیں اب پروگریسو موومنٹ اس حوالے سے جو ابھی تک اپنے جانا, سوچا, سمجھا, لکھا پڑھا ہے, اب ایک کوئی متبادل بیانیہ بھی اس کے آنے چاہیے, کیونکہ بہت وقت جو ہے گزر چکا ہے اور حالات میں ہسٹوریکلی بہت چینجز آ چکی ہیں. افتخار بھائی, ہماری پروگریسو موومنٹ ظاہر ہے وہ ایز سچ اب اس طرح موومنٹ تو نہیں رہی. ٹھیک ہے, ہمارے ہفتہ وار 15 دن بعد اجلاس جو ہیں وہ اسلام آباد میں بھی ہوتے ہیں, مختلف اور شہروں میں بھی اس کے اجلاس ہوتے ہیں. یہ بات درست ہے, لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے, میں ایک دوست سے بات ہو رہی تھی یا شاید روش ندیم سے بات ہو رہی تھی
کہ جو ہمارا موجودہ لٹریچر ہے تو یہ رجتی تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم پروگریسو رائٹرز نے جو بالخصوص اردو لٹریچر میں جو ہم نے کوشش کی، جو ہماری کاہش و کاوش تھی، وہ سود مند ثابت ہوئی، ثروت مند ثابت ہوئی، اور آنے والی نسلوں تک وہ جو ایک میسج تھا ہمارا پروگریسو وہ گیا ہے. اب پروگریسو موومنٹ نہیں رہی، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ سوسائٹی پروگریسو ہو گئی ہے، لیکن جو ہماری رائٹنگ ہے اوور آل اردو رائٹنگ جو ہے وہ پروگریسو ہی ہے، اپنی ٹوٹیلٹی میں وہ پروگریسو ہی ہے. کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو مختلف مذہبی انتہا پسندی یا اس قسم کی چیزیں، کم از کم وہ لٹریچر میں آرٹ کے شعبوں میں وہ ان چیزوں کو نہیں لے کر آ سکتا جو کہ دنیا میں جو انسان کی سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی ترقی کے خلاف ہو. تو وہ کون سی ایسی پروگریسو موومنٹ میں 4 2 3 4 جتنا بھی ایک جو آپ سمجھتے ہوں کہ اس کو ایڈ ہونا بہت ضروری ہے، وہ آپ اس کو کیسے ہماری رہنمائی کریں گے؟ رویش، ایک تو بات یہ کہنے کی ہے اور مجھے اس بات پہ بہت میں فخر کرتا ہوں، اور میں ایک طالب علم کے طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں، اور اس میں کسی قسم کا ادعا یا تکبر نہیں ہے. میں نے 20ویں صدی کے ادب کو جس نقطہ نظر سے دیکھا ہے، بر صغیر جنوبی ایشیا کی جو ترقی پسند تحریک ہے، چاہے وہ لاطینی امریکہ کی ترقی پسند تحریک ہو یا خود سوویت یونین کی جو رائٹرز یونین ہے، پوسٹ گور کی پیریڈ سے لے کر اور جنگ اعتماد توف تک جتنے لوگ ہیں، اور یونین کے فیڈریشن کے اور لوگوں میں، جنوبی ایشیا کی بر صغیر کی جو ترقی پسند تحریک ہے، اس نے جس معیار کا ادب شاعری میں اور نثر میں اور پیش کیا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ کسی بھی دوسری زبان کے ادب سے کسی اعتبار سے کمتر نہیں ہے. اور جہاں تک میں ایک طالب علم کے طور پہ کہتا ہوں کہ اتنے بڑے شاعر اور اتنے بڑے افسانہ نگار، ناول نگار جتنے ترقی پسند تحریک نے پیدا کیے، وہ کسی بھی عالمی سطح کی بھی ایک ادبی تحریک نے پیدا نہیں کیے. آپ نے تحریکوں پہ کام کیا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں کہ بھائی چلیے ماڈرنسٹ تھے مثلا، کتنے بڑے بڑے ماڈرنسٹ آپ نے پیدا کیے، فرض کیجئے ساؤتھ ایشیا میں. ہمارے ہاں ہندی میں بھی اور اردو میں بھی جب تحریک شروع ہوئی تو اس میں بنگالی کے ادیب شامل تھے، انگریزی کے ادیب شامل تھے، اور جو پانچوں ہمارے نوجوان جو تھے وہ پانچوں کے پانچوں، تاثیر صاحب کا تعلق پنجاب سے تھا، ملک راج آنند انگریزی میں لکھتے تھے، جیوتی گھوش بنگالی میں لکھتے تھے، انگریزی میں لکھتے تھے، پرمود سین گپتا بنگالی میں لکھتے. 5 آدمی جن کی عمریں 30 برس سے کم تھیں. ٹھیک ہے جی. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ سب کلونیل اسٹیبلشمنٹ کے خلاف برطانیہ میں، پھر وہاں سے واپس آئے. اب جو آپ نے موضوعات بتائے، یہ ساری دنیا میں انہی موضوعات پہ لکھا جا رہا ہے. جو یورپ میں بھی جو فلمیں بنتی ہیں، امریکہ میں جو فلمیں بنتی ہیں کہ بھائی رومانس پہ ہوگا، سیکس پہ ہوگا، ہنگر پہ ہوگا، جو بیسک انسٹنکٹس ہیں انہیں پہ لکھا جا رہا ہے. مگر ہم نے بہت اچھا ادب کریٹ کیا، ہمیں کسی سے کسی قسم کی شرمندگی نہیں ہے. اور اب یہ بات کہ ترقی پسند تحریک نظم کا شکار رہی، یعنی اس کے انتظامی امور میں بحثیں ہوئیں، ممکن ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے کرائی ہوں، ممکن ہے ہمارے لوگ ان میں شامل ہو گئے تھے. دیکھیے اب چاہے کوئی بھی بیانیہ ہو اس کا راولپنڈی کانسپریسی کا، لیکن سب سے پہلے یہ سارا قصہ کب آپ کے شاید علم میں ہو کہ سجاد ظہیر صاحب ان پہلے کمیونسٹ میں تھے جنہوں نے ایام طالب علمی میں جو ساؤتھ ایشین نوجوانوں نے کمیونسٹ پارٹی آف انگلینڈ کی رکنیت قبول فرمائی تھی، ان میں شامل تھے وہ. لیکن انہوں نے تصور پاکستان کو سپورٹ کیا تھا، اور ترقی پسند تحریک یعنی جو کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا نے ان کی انڈورسمنٹ سے وہ یہاں
تشریف لائے, انہوں نے داغ ڈالی. یہاں پر. اچھا, اب اس کے بعد کیا ہوا, کون الگ ہوا, کیسے الگ ہوا, مگر ہو گیا. اس میں بحثیں چھیڑی گئیں, نان ایشوز ریز کیے گئے. کوئی پاکستانی اہل قلم, جیسے روش نے کہا کہ کوئی, میں تو پاکستانی بھی نہیں کہتا, کوئی لکھنے والا جو ہے وہ کسی ظلم کے خلاف, ظلم کے حق میں نہیں لکھ سکتا, کوئی نابرابری کے حق میں نہیں لکھ سکتا, کوئی زیادتی کے حق میں نہیں لکھ سکتا, کوئی آزادی کے خلاف نہیں لکھ سکتا. جو لکھنے والا ہے وہ خیر کی اور حسن کی بات کرے گا, چاہے وہ ہمارے جو پروگریسو رائٹرز ہیں ان کا بڑا. ابھی چھوٹے چھوٹے ایشوز تھے کہ اب ہندوستانی, دیکھیے جب شروع ہوئی ساؤتھ ایشیا میں 36 کے بعد, انڈین پروگریسو رائٹرز نے سمترا نندن پنت اور ایک بزرگ تھے میتھلی شرد گپت اور آچاریہ نریندر دیو, یہ لوگ, اور گجراتی والے کنہیا لال منشی اور دوسرے لوگ, انہوں نے اپنا اپنا. مگر جو اردو کی اور ترقی پسند تحریک کا جو چیپٹر ہے وہ بہت طاقتور چیپٹر ہے, خواتین کے اعتبار سے, پارٹیسپیشن کے اعتبار سے, پروونشل لنگوسٹک کے اعتبار سے, سب اس میں شامل تھے. اب پاکستان بننے کے بعد یہ درست ہے کہ ترقی پسند تحریک بحیثیت تنظیم کے نشیب و فراز سے دو چار رہی, نشیب و فراز سے دو چار کی گئی رہی, جو بھی ہوا. مگر احیا کے بعد کون آدمی یہ کہہ سکتا ہے, کون سا ادیب ہے جو جرت, چاہے وہ کتنا ہی رجت پسند ہم جس کو واوین میں کہتے ہیں, یہ کہہ سکتا کہ بھئی آزاد اظہار کی آزادی نہیں ہونی چاہیے, غریبوں کو ان کا حق نہیں ملنا چاہیے, غریبوں کو رعایتیں نہیں چاہیے, ان کا حق چاہیے, عورتوں کو اور جو مظلوم طبقے ہیں, محروم طبقے ہیں, ان کو زندہ رہنے کا ظاہر بعد میں پھر پروگریسو پولیٹیکل پارٹیز بھی بنی ہیں, ظاہر ہے ان کے پیچھے ان لوگوں کا, ہمارے ترقی پسندوں کا کام تھا. ظاہر ہے کہ یہ جو, مگر ایک بات میں, یہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے یورپ میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد اور مشرقی بلاک کے ٹوٹنے کے بعد اور لیٹن امریکہ میں سیٹ بیکس کے بعد اور امپیریلزم کی ریشہ دوانیوں سے ٹوٹے, اپنی ریشہ دوانیوں سے ٹوٹے, ریویو کیا, اور انہوں نے جو ترقی پسندانہ فکر تھی, جو مارکس کے اثر نو انٹرپریٹیشن آئے ہمارے ہاں بالکل صحیح پاکستان میں, ہندوستان میں یا ایشیا کے دوسرے ملکوں میں ابھی تک یہ کام شروع نہیں ہوا. ہمیں اثر نو اپنی نظریاتی بنیادوں پر, یعنی انہی بزرگ, یعنی مجھے یہ کہنے میں کوئی شرم نہیں ہے کہ مارکسسٹ لیننسٹ فاؤنڈیشنز پر ہی, ان کے نظریات کی روشنی میں, اپنے معروضی حالات کے تحت ہمیں اثر نو اس کو دیکھنا چاہیے اور اس پہ کام کرنا چاہیے. اور اس وقت جو نوجوان ہمارا ہے اور نئی نسل جو ہے وہ بالکل اس کے لیے آمادہ ہے کہ آپ کی آواز پر لبیک کہے گی. ایک آخری بات میں آپ سے کہوں, نصاب کے علاوہ جو سب سے بڑی زیادتی گزشتہ چند برسوں میں ہوئی ہے وہ دانشگاہوں سے یونین کی اس کا خاتمہ بالکل ختم. دیکھیے چاہے وہ رجت پسند, ہمیں تو یعنی مثلا ظاہر ہے جماعت اسلامی کے جو لوگ تھے, جمعیت طلباء نے بہت نقصان پہنچایا پاکستان کو بھی, اور پاکستان کی وجودی بنیادوں کو نامستحکم کرنے میں خاصا کردار تھا. لیکن میرے صرف کہنے کا مطلب یہ کہ ان کو بھی اس بات کا حق ہے کہ وہ اپنی بات کریں. لیکن کیا ہوا کہ کراچی یونیورسٹی میں یا پنجاب یونیورسٹی میں یا یہاں اسلام آباد اور جو ملک کی یونیورسٹیاں ہیں, اس میں طالب علموں کی سرگرمی ختم کرنے سے ان سب کو یہ لگا دیا گیا کہ ایک گروپ کا قبضہ تو برقرار بھی رکھا گیا اور ابھی بھی وہ جاری ہے. درویش جو سب سے خراب بات یہ ہو گئی کہ ہمارا نوجوان صرف, جس کی بار بار آپ کہہ رہے ہیں اس کو ڈھکے چھپے لفظوں میں, نریٹو یہ دے دیا گیا کہ کامیاب آدمی وہ ہے جس کے پاس اختیار ہے اور پیسہ ہے, اور پیسہ وہ ہے جو ملٹی نیشنل میں ملے گا, نوکری وہ ہے جو ملٹی نیشنلز دیں گی. نتیجہ یہ ہے کہ سارے تعلیمی ادارے بھی اسی گویا جس کا آپ نے اشارہ کیا کہ انہی ملازمتوں کے حصول کے لیے نصاب تعلیم ہوتے ہیں, انہی کے لیے طالب علموں کو تیار کیا جاتا ہے, اور نظری بنیادوں پر آپ
دو آدمی تو یہاں دانشگاہوں کے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے بچے ہیں جو ہمارے یعنی ان موضوعات پر سوچتے ہیں، جو نظریاتی بنیادوں پر اپنے آپ کو زندگی بسر کرنا. ہمارے زمانے میں، میں تو ایک بالکل ہی پسماندہ طبقے سے، ایک مزدور گھرانے سے میرا تعلق ہے، بہت ہی ورکنگ کلاس بیک گراؤنڈ سے بھی ایک کمتر درجے کی، لیکن ہم خواب دیکھنے والے لوگ جو تھے، چاہے فیشن میں ہی ہم کھدر کا کرتا اور کھدر کا پاجامہ اور آپ کی طرح کے بڑے بال رکھتے تھے، جی، اور کوئی نوالا، کوئی لقمہ نہیں توڑتے تھے جب تک ہم گورکی کا اور لینن کا اور مارکس کا اور ہوچی من کا اور ماؤ کا تذکرہ نہ کر لیں. کتنے بچے ہیں نوجوان لڑکے لڑکیاں جو ہیں، یعنی ہمارے، معاف کیجیے گا، میری یہاں پوتیوں کی برابر کی عمر کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، وفا کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے مثلا، تو مگر ہم ان کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تو رومانس بھی نظریات کی بنیاد پر ہوتے تھے، جو عاشقانہ سرگرمیاں تھیں وہ بھی نظریاتی تھی، وہ بھی نظریاتی بنیادوں پر ہوتی تھی. میں اب تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یعنی نہ تو کوئی لینن کی کوئی کتاب ادھر سے ادھر ہو رہی ہے، بالکل بجا آپ نے فرمایا. حد یہ کہ جان لینن کے کیسٹس بھی اب ایک دوسرے کو نہیں دیتے کہ وہی بہت خوب، ایسا ہی ہے، لیکن وہ آپ کی بات درست ہے. They say I am a dreamer but I am not the only one. یہ تک کسی کو نہیں دے رہا. ایکسکیوز می، میں اگر آپ مجھے اجازت دیں، میں افتخار بھائی کے ہاں میں چاہتا ہوں کہ کویشچن کا چھوٹا سا سیشن جو ہے کچھ چیزیں افتخار بھائی نے کچھ اشارے کیے ہیں وہ بڑے اہم ہیں، میں چاہ رہا تھا کہ ان کے اوپر تھوڑا سا میں اسٹریس دے دوں. نمبر ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں فکری کام جو ہے، ترقی پسندی کا جو فلسافیکل تھنکنگ کی سطح کا جو کام ہے، وہ 70 کے بعد اس طرح سے نہیں ہوا، کمزور ہوا، کم ہوتا چلا گیا. اب تو ہمیں وہ لوگ جو کہیں کہ میں ترقی پسند ہوں، اس دعوے کے لوگ ہی بہت کم ملتے ہیں، نوجوانوں میں بھی بہت کم ملتے ہیں. اب ہوا کیا کہ آج آپ دیکھ لیجئے کہ بڑے بڑے سیاستدانوں سے لے کر اور سوشل میڈیا تک جو ہدف ہے وہ لبرل ہے، دیسی دیسی لبرل. 70 تک صورتحال تو کچھ اور تھی، ترقی پسند جو ہے وہ ہدف تھا. اب یہ جو شفٹ ہے، کیا یہ شفٹ اس بات کا اشارہ ہے کہ ترقی پسند مزاحمت وہ مزاحم نہیں رہا اور لبرل اس کو جگہ دے رہے ہیں؟ اب یہ ایک کویسچن ہے جس کے اوپر بات بھی ہونی چاہیے، جس کے اوپر سوچنا بھی چاہیے. دوسری بات کہ خود ترقی پسندوں کی اپنی فکری شناخت کا مسئلہ ہے. مثلا آج ہم لبرل میں اور ترقی پسند میں، پروگریسو میں فرق نہیں کر سکتے. بہت سارے لبرل ترقی پسند کے طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر ہم لبرل پروگریسو اور جو مارکسسٹ پروگریسو ہے اس میں ڈفرنس نہیں ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب ہمارے یہاں فکری سطح پر کام نہیں ہوگا، جیسا کہ افتخار صاحب نے کہا، تو پھر اس قسم کے مسائل آئیں گے. پھر ایک اور بہت اہم بات ہے کہ ہمارے مختلف صوبوں میں پروگریسوزم ایک خاص سطح سے قومیتوں کے ساتھ، نیشنلٹیز کے ساتھ مل کر ایک اور طرح کی سٹرگل کا حصہ بن گیا ہے. آج بلوچ نوجوان کیسے سوچ رہا ہے اور پنجاب کا نوجوان ایز پروگریسو کیسے سوچ رہا ہے، اندرون سندھ کا پروگریسو کیسے سوچ رہا ہے اور وہ کن مسائل کا شکار ہے. اب ان کے درمیان ایک ہم آہنگی ہونا ضروری ہے اور ایک نیا پروگریسو نریٹو فلسافیکلی تشکیل دینے کی ضرورت ہے. اور یہ میں آپ سے عرض کروں کہ انٹرنیشنل سطح پر تو یہ ہوا ہے کہ انہوں نے مارکسزم کو پوسٹ ماڈرنزم کا حصہ بنا دیا. اب پوسٹ ماڈرنزم کا حصہ بنا کر مارکسزم کو گویا اس بات کی کے ساتھ کھڑا ہوا گیا کہ وہ ریڈیکلزم جو 70 تک ایک پازیٹیو چیز ہوتی تھی یورپ میں، آج وہ خوف کی علامت بن گیا اگر کوئی کہے میں ریڈیکل ہوں. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مارکسزم کو اس شرط کے ساتھ پوسٹ ماڈرنزم کا حصہ بنایا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ جو پوسٹ ماڈرنزم ہے وہ سسٹم کی تبدیلی کے بغیر مارکسزم کی فکری
معاملات کو اکیڈمیا کا حصہ بنانا ہے, محض دانشور کا حصہ بنانا ہے, محض ایک ڈیبیٹنگ کلب بنانا ہے, یہ خوفناک بات. بالکل صحیح, بالکل صحیح, اچھی بات. جی جی بھائی. وہ جاری رکھتے, لیکن وقت کی قلت کے باعث ہم وقفہ سوالات کی جانب بڑھیں گے. آپ لوگ ہاتھ اٹھائیے گا, میں مائک آپ کی طرف جو ہے وہ, جی یہ سیکنڈ رو میں صاحب. میرا نام علی احمد جان ہے. مجھے جو آپ نے کہا اس بات پہ کہ اردو ادب میں یا اردو لکھاری جو ہے رجعت پسند نہیں ہو سکتا. مجھے تھوڑا سا اس میں یہ ہے کہ ابھی کچھ دنوں بعد ایک فیسٹیول اردو میں ایک ادبی میلہ اور بھی ہوتا ہے. آپ ان دونوں فیسٹیولز کو دیکھیے, وہاں پہ جو گفتگو ہوتی ہے, جو نریٹو بلڈ ہوتا ہے, اور یہاں آکسفورڈ کی طرف سے بھی سالانہ ہوتا ہے, ان دونوں میں آپ کو یہ فرق واضح نظر آئے گا. اگر آپ دی نیوز کا ایڈیٹوریل پیج دیکھیں اور جنگ کا دیکھیں, ایک ہی ادارے سے چھپنے والے دونوں اخبارات آپ کو بتا دیں گے کہ فرق کیا ہے. یہ ہم اس ببل میں رہتے ہیں کہ جو ہم سوچتے ہیں, جو اردو لکھنے والا یا پڑھنے والا بھی ایسا سوچتا ہے, ایسا نہیں ہے. ہم گزشتہ 2-3 سالوں سے لکھ رہے ہیں اس کے اوپر, تو ہمیں جو ریئیکشن کا سامنے آتا ہے, جو جس طرح کا رد عمل سامنے آتا ہے, وہ انگریزی میں لکھنے والوں کو نہیں آتا. جو اردو پروگریسو یا ترقی پسند سوچ کے لکھنے والوں کو آتا ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اکیڈمیا ہمارے جو ہے 10 سال ایک بچہ ایک سکول میں پڑھنے کے بعد درخواست بھی نہیں لکھ سکتا اردو میں. یہی بچہ جب مدرسے سے 10 سال پڑھ کے آتا ہے تو صرف و نحو میں, اردو میں, فارسی میں, عربی میں وہ اپنا مافی الضمیر بیان کرنے کے قابل ہوتا ہے. سر معذرت کے ساتھ اور اس کا ریفلیکشن یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اس وقت اردو اور انگریزی دونوں لکھنے والے 2 مختلف اسٹریمز بن چکے ہیں. تو یہی میری آبزرویشن تھی. تھینک یو جی, شکریہ. مزید وہ یہ ففتھ رو میں آئی گیس وہ صاحب بیٹھیں, جو ان کو پلیز مائک دیجیے گا. میں گزارش کروں گا کہ اگر ہم سوالات تک محدود رہیں تو ذرا جملے میں صرف سوال آ جائے تاکہ جی تو اور جو ہے. جی شکریہ. میرا نام اقبال ہے جی. میں جو ماڈریٹرس ہیں ان کے اس پر کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. جب انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو ترقی پسندی کی تحریک ہے پاکستان بننے کے بعد جو کم ہو گئی ہے, آئی تھنک ہم ترقی پسندی کو بہت نیرولی ڈیفائن کر رہے ہیں. مثلا ترقی پسندوں میں اگر شیخ ایاز دیکھا جائے, گل خان نصیر ہے, پشتو رائٹرس ہیں, اس کا پارٹلی جواب تو آیا تھا, لیکن میں صرف ایمفیسس یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم ترقی پسندی یا پروگریسو لٹریچر یا پروگریسو رائٹرس کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف اس کو اردو تک محدود کر رہے ہیں, جبکہ ہمارے ہاں وہ انٹیگریشن کا جواب دے چکے ہیں. جی لٹریچر کی لیول پر وہ انٹیگریشن نہیں ہو سکی ہے, تاکہ ہمیں اپنے جو صوبے ہیں, جو اپنے علاقے ہیں, ان کو پتہ چلے, تاکہ اس کو نیرولی ڈیفائن نہ کیا جائے. سر میرا یہ مقصد. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا جی پلیز. یہ میرا سوال ہے. السلام علیکم, میرا نام طاہرہ ہے. میرا سوال ہے افتخار صاحب سے. انہوں نے جو بات کی کہ کمیونزم کی بنیاد پر رشتے بنتے اور بگڑتے تھے, جو مطلب نظریاتی بنیاد پر, تو ان کی جو غزل ہے کہ میں اس سے جھوٹ بھی بولوں تو مجھ سے سچ بولے, کوئی تو ایسا ہو جو میرے سبھی موسموں کا ساتھی ہو, تو کیا یہ اسی تناظر میں لکھی گئی تھی؟ بھائی وہ کہہ تو چکے. ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ہم جو سب لوگ جو بھی لکھنے پڑھنے والے لوگ ہیں, اور سبھی انسان ایک سے زیادہ شناختیں ہوتی ہیں. ہم کسی وقت کسی جگہ ہم کسی کے بیٹے ہوتے ہیں, کسی کے دوست ہوتے ہیں, کسی کے باپ ہوتے ہیں, کسی ملازمت میں کر رہے ہوتے ہیں, کسی ملک کے شہری ہوتے ہیں, کسی زمین سے ہمارا رشتہ ہوتا ہے. تو یہ ساری شناختیں ہیں. تو جس کا آپ نے حوالہ دیا وہ تو ایک طرح یعنی میں بہت ہی میری یعنی جس زمانے میں جوان تھا
اس زمانے کی غزل ہے, اور شاعر کا وہ بھی حصہ ہوتا ہے, یعنی کوئی بھی شاعر ہو جائے, چاہے وہ بڑے لوگ جو ہمارے ہیں جیسے نرودا ہے, ناظم ہیں, مایاکاسکی ہے, فیض صاحب ہیں, شاملو ہے, ہوشیمن ہے, ماؤ ہے, یہ سارے کے سارے جو لکھ رہے ہیں ان کی زندگی کے بہت سی جہتیں, کسی وقت وہ محاذ پر ہیں, کسی وقت وہ کسی کے باپ ہیں, کسی کے شوہر ہیں, کسی کے دوست ہیں, کسی ملک کے شہری ہیں, تو وہ جس کا آپ نے رومانوی زندگی بھی اسی کا ایک حصہ ہے. جی ہاں, سب سارے ایک شخص میں بہت سے وجود ہوتے ہیں. ایک جب کہتا ہوں میں تو میری بہت سی شناختیں ہیں, اور وہ ساری شناختیں مل کر مجھے ایک وجود دیتی ہیں اور ایک میری مکمل شناخت قائم کرتی ہیں. ہم 2 سوالات اکٹھے لیں گے, آپ سوال کیجئے سر, پھر آپ, اور پھر ہم ان کا مشترکہ جواب لے لیں گے. بہت شکریہ. میرا سوال یہ ہے, ایک تو میرا سوال جو اسٹوڈنٹ یونین کی طرف سے تھا, جو افتخار صاحب نے ایڈریس کر بھی دیا, کیونکہ ریسنٹلی سندھ میں ایک واقعہ ہوا ہے کہ 2 اسٹوڈنٹس کو پک کر لیا گیا ہے صرف اس بات پہ کہ انہوں نے اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے بحالی کے لیے ایک تحریک چلائی جو کہ نان پولیٹیکل لوگ تھے. وہ آپ نے ایڈریس کر لیا. ایک الزام تو لگتا ہے کہ نوجوانوں کو یہ پتہ نہیں, لیکن میں ایز اے یوتھ آف پاکستان میرا الزام یہ ہے کہ جو ہم تو کہتے ہیں کہ 70s کے بعد پروگریسو کے اوپر لکھا نہیں گیا, ایک نیا نیریٹو جو اسٹیٹ کا تھا, جو دیکھیں پروگریسو کو میری نظر میں خطرہ ریلیجس سے ہے. جو ریلیجس چیزیں آگے بڑھیں ان کے اوپر پروگریسو نے تو لکھا ہی نہیں. ہمیں ایک نیا نیریٹو جو ریلیجن کیا کہتا ہے اس سارے معاملے میں, اس کے اوپر کسی نے اس کو انپیک ہی نہیں کیا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. تو ڈیفینیٹلی آج ہم وہ واقعات دیکھ رہے ہیں کہ ایک لفٹ میں نان مسلم نہیں چل سکتا. تو اس قسم کے واقعات ہیں, اس کو پینل نے ٹچ نہیں کیا. جو پروگریسو کو خطرہ ہے ریلیجنس کے, اس کے لیے ایک عام ہماری سوسائٹی اس کو کیسے کاؤنٹر کرے. تھینک یو سو مچ. ایک جملہ بیٹے, آپ نے جو بات کہی یہ بالکل صحیح بات ہے, اور اگر کیونکہ وہ یہاں فراہم نہیں ہے اس طرح سے, لیکن جب یہ ترقی پسند تحریک جب شروع ہوئی تھی, اس تحریک کے آغاز سے پیشتر ہمارے یہاں یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے دیکھا ہے, ایک کتاب چھپی تھی انگارے, اور احمد علی صاحب اور سجاد ظہیر اور محبوب الظفر اور رشید جہاں 4 لوگ تھے جنہوں نے اس کو کنٹریبیوٹ کیا تھا. اس میں 9 کہانیاں تھیں اور ایک ڈرامہ تھا. گزارش یہ ہے کہ بنیادی جو وہ کہانیاں کیسی تھیں, اس کا درجہ کیسا تھا, اس کی لٹریری میرٹ کیا تھی, یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن جو موضوعات تھے یہ بات وہ دیکھنے کی بات ہے. ریلیجیس فنڈامنٹلزم کے خلاف تھا, شدید ریلیجیس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھا, پروگریسو تھاٹس کے لیے تھا, خواتین کی آزادی کے لیے تھا. وہ جو ایشوز تھے وہ کنٹینیو کیے. انہوں نے کہا اب ہمارے ہاں لکھا نہیں گیا, یہ بالکل درست ہے. ہمارے بزرگوں میں جیسے سپٹ حسن صاحب تھے انہوں نے کام کیا, لیکن آپ کے علم میں ہے کہ بلوچستان میں ہمارے اور سندھ میں سب سے زیادہ جس رائٹر کو اردو کے نقل کیا جاتا ہے اور جس پہ گفتگو ہوتی ہے وہ سپٹ حسن کی کتابیں ہیں. 4-5 ماضی سے موسیٰ سے مارکس تک, اور ماضی کے مزار, اور نوید فکر, جس میں انہوں نے پروگریسو تھاٹ کو کیا ہوا ہے. اچھا, اب یہ بات درست ہے بالکل. میں نے وہی آپ سے گزارش کی کہ ہمارے یہاں لکھا نہیں گیا. اقبال نے جو بات کہی تھی وہ تو میں پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ پاکستانی لٹریچر کا مطلب اردو لٹریچر نہیں ہے. پاکستان کی میں بولی جانے والی تمام قومیتوں کا ادب پاکستانی ادب ہے, اور پاکستانی ادب کی کلیت کو سمجھنے کے لیے ان تمام زبانوں کے ادیبوں سے واقفیت ضروری ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے, اور اس میں ہمارے بعض اردو کے ادیب شاعر بھی شامل ہیں, غیر شعوری طور پر, نادانستہ طور پر یا شعوری طور پر ترقی پسند تحریک کے آغاز میں شیخ ایاز اور تنویر عباسی اور رشید بھٹی اور قلندر مومند اور اجمل خٹک اور گلخان نصیر اور فیض احمد فیض اور سپٹ حسن, یہ سب یکجا تھے. مگر پھر کیا ہوا کہ ان کو خانوں میں تقسیم کر کے علیحدہ کر دیا گیا. ہمارے
یہاں اسلام آباد میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کتنے لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ سندھ میں کون کون کیا کیا لکھ رہا ہے, یا کتنے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ بلوچستان میں کیا کیا لکھا جا رہا ہے. چنانچہ یہ کام بڑھا نہیں آگے, اور اس کام کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اچھا, یہ کام صرف احتجاج سے نہیں ہوگا, یہ سنجیدہ علمی کام ہے, نعرے بازی سے نہیں ہوگا. اس کے لیے بیٹھنا ہوگا, آپ کو بنیادیں فراہم کرنی ہوں گی. پہلے کتنا کام شروع کے زمانے میں ترقی پسند تحریک کے جو شروع کے 25 سال ہیں, اگر آپ دیکھیے تو نظری بنیادوں پر اختر حسین رائے پوری سے لے کر اور سمجھیے سبت حسن تک کم سے کم 25-30 کتابیں تو ایسی آپ گن سکتے ہیں. ہاں, پیور پروگریسو آپ جن کو کہہ سکتے ہیں, جس سے آپ کچھ اس کے بعد سناٹا ہے. صحیح آپ صحیح کہتے ہیں. ایک بات میں ایڈ کروں گا نوجوان کے لیے کہ انجمن ترقی پسند مصنفین جو 36 میں بنی, وہ کی بات کر دیں کیونکہ وہ میرا وقت ختم. کر لیں ٹھیک, کوئی بات. میں بصد احترام, میرا نام نعیم ہے, نعیم مرزا. بصد احترام بہت بلکہ ڈرتے ڈرتے بات کر رہا ہوں. ایک تو شکوہ ہے افتخار عارف صاحب سے کہ انہوں نے 3 بار یہاں پر نوجوانوں کو اور بچوں کو جو ہے وہ یہ ان پہ مطلب ان کو کہا کہ آپ کو ان کا اس چیز کا علم ہے, اس چیز کا علم ہے, اس چیز کا. جی آپ نے کہا یہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میرا سوال یہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بچے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جن چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا, کیا بچوں کو انہی کا علم ہونا ضروری ہے؟ اور اگر ہم نئے تناظرات کی بات کر رہے ہیں اور نئے سوالات کی بات کر رہے ہیں تو کیا یہ نہیں دیکھا جا سکتا کہ آج کل کی یعنی مجھے تو میرا پہلا سوال تو یہ تھا جو زیادہ ناخوشگوار تھا کہ اس ساری بحث میں مجھے تو کوئی نہ نیا تناظر سامنے آیا ہے اور نہ ہی کوئی نیا سوال آپ نے پیش کیا ہے. بار بار جو اس کی وجوہات میں جانتا ہوں اور وہ بھی میرا وہ بھی سوال ہے, وہ بھی میں دہرا دیتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ ذمہ دار کون ہے؟ کیا یہ علم منتقل ہوا؟ اگر سبت حسن پر رک گیا تو اس کے بعد یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ آپ کے شعر تو یاد ہیں یہاں پر موجود ایک بچی کو, کیا وہ نان فکشن یا جو اسکالرشپ ہے وہ یہاں پیدا نہیں ہوئی؟ اس کی کیا وجوہات تھی؟ کیا اگر ہم فوری طور پر سیاسی بحث میں جائیں تو اسٹیبلشمنٹ کا لفظ ہمارے ذہن میں آ جائے گا, اس اسٹیبلشمنٹ سے سب لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ ہمارا اشارہ کس طرف ہے. کیا ہمارے یہاں کوئی لٹریری اسٹیبلشمنٹ بھی موجود ہے؟ اور کیا اس لٹریری اسٹیبلشمنٹ کا اپنا بھی کوئی نیریٹو ہے جس کی وجہ سے کبھی کسی لٹریچر فیسٹیول میں احمد سلیم جو ہے وہ کبھی ڈسکشن میں شامل نہیں ہوتا, کبھی اس ڈسکشن میں, کبھی کسی سوال نامے میں. یہ ہمارے ابھی دانشور تھے اور وہ اس طرح کی جو ہیں یہ نہیں ہوئے. اور کیا آپ جو دانشور ہیں انہوں نے مزاحمت کی نئی شکلوں کو نہیں دیکھا کہ یہ نوجوان جو ہیں جن کو بلاگرز کے نام پر اٹھا لیا جاتا ہے, 4 مہینے غائب رہتے ہیں, سوشل میڈیا پہ کس قسم کی مزاحمت ہے. یہ بچے محمد حنیف سے واقف ہیں, اس کا ناول پڑھتے ہیں, اس کا ناول ترجمہ بھی ہو گیا ہے, گرد باد بھی چھپا ہے, وہ ایک نوجوان ادیب نے لکھا ہے جو مارشاء اللہ اور ضیاء الحق کے خلاف ہے. تو مجھے یہ کہنا تھا کہ کیا ہم ایسا تو نہیں ہے کہ یہ لٹریری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بہت لا تعلق ہو گئی ہے, یہ دور ہو گئی ہے, یہ نوسٹالجیا میں چلی گئی؟ میں بھی چاہتا ہوں. بہت چلیں کوئی نہیں, آپ کا ایک کمنٹ آ گیا. بالکل صحیح آپ نے کہا ہے, لیکن ایسی بات نہیں. اپنی ٹوٹیلٹی میں آپ دیکھیں گے کہ جو نئے سوالات بنتے تھے وہ سوالات کیے گئے ہیں, نئے تناظرات کی طرف جو شروع میں ہمارے کوئی آدھا گھنٹہ اسی پر بسر ہوا ہے. لیکن آپ کی ریزرویشنز ہیں, ٹھیک ہے, اٹس اوکے, آپ کا ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے, کوئی بات نہیں, اٹس اوکے, اٹس اوکے. وہ ایک الگ پورا سیشن یہاں پر موجود ہے 3:15 بجے, ہم وہاں پر چلیں گے. یہاں بھی ان پر بات ہوئی ہے, خواتین کے اس کے حوالے سے بات ہوئی ہے. بہرحال آپ جی اپنے پارٹیسپینٹس کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, جناب افتخار عارف صاحب, رویش ندیم صاحب, امداد آکاش صاحب اور ہمارے ماڈریٹر صلاح الدین درویش صاحب. آپ حضرات کا بہت شکریہ اینڈ بہت شکریہ سر, تھینک یو. پارٹیسپینٹس کا بہت شکریہ.